سردار مسعود صاحب آپ سے آغاز کروں گا. ٹرمپ صاحب کے 2-3 دن کب پورے ہوں گے؟ ہم تو اب تھک گئے ہیں جی روز ان کے دعوے سن کے. دیکھیے اس وقت جو مذاکرات ہیں مشکل ترین مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، اور اس وقت جب آپ ان میں بات کر رہے ہیں تو قطر کا ایک وفد تہران میں موجود ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے ہمارے وزیر داخلہ وہاں گئے تھے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو، اور وزیر اعظم کا ایک پیغام لے کے. تو سفارتکاری بھی متوازی طور پر متحرک ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آبدائے ہرموز کے ارد گرد اور خاص طور سے خلیج فارس کے طول و عرض میں جنگ جاری ہوتی ہے یا بھڑک اٹھتی ہے، یعنی ایک قسم کا فلیئر اپ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. جو صدر ٹرمپ ہے وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد معاہدہ ہو جائے. انہیں کچھ پریشر ہے اسرائیل کی طرف سے، اور دوسرا جو ہے میگا کنسٹیٹوئنسی کی طرف سے، خاص طور سے جو میگا ریپبلکنس ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے بڑا بیک لیش آیا تھا جب انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا کہ ایک بہت ہی معقول دستاویز ان کے ہاتھ آئی ہے ایران کی طرف سے، اور وہ اسے قبول کرنے والے تھے. اور ایران جو ہے وہ تو امریکہ کے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود جو صدر پزشکیان کا آج کا بیان ہے وہ بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ جب رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنئی اپنی شہادت سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نو وار نو پیس کا یہ سلسلہ ختم کریں، امریکہ کے ساتھ ہمیشہ یہ تعلق ہمارا نہیں رہ سکتا، آپ ان معاملات کو حل کریں. جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران اپنی آمادگی کا اظہار کر رہا ہے. جو تیسرا بڑا مسئلہ ہے، جو مذاکرات کا عمل کسی منطقی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا یا فیصلہ کن مرحلے میں داخل نہیں ہو رہا، تو اس کی بنیادی وجہ اسرائیل کی کارروائی ہے، جو کہ لبنان میں، غزہ میں اور مقبوضہ فلسطین میں، آج بھی مقبوضہ فلسطین میں اس نے 19 نئی غیر قانونی سیٹلمنٹس کا اعلان کیا ہے، اور وہاں تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے اسرائیلی غیر قانونی طور پر آباد ہیں. تو وہ ایک نئی اسٹریٹجک ریالٹی وہاں کریٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ غزہ میں اس کا 65% علاقے کے اوپر قبضہ ہے، اور آج ایک اسی طریقے سے جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ مقبوضہ فلسطین میں اسے وہ انیکس کرنا چاہتا ہے، منسلک کرنا چاہتا ہے ریاست اسرائیل سے، اور لبنان کے 2000 مربع کلومیٹر کے اوپر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس کے شمال میں بھی حملے کر رہا ہے، بلکہ اس نے بیروت کے جنوب میں بھی حملہ کیا. آج ایک سخت ترین بیان جو ہے وہ صدر اردوان کی طرف سے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو قانون کے دائرے میں لانا بہت ضروری ہے، اور انہوں نے کہا، انہیں دھمکی دی ہے کہ جو ترکی کی سیکیورٹی ہے وہ ترکی کی سرحدوں سے شروع نہیں ہوتی، یہ لبنان سے شروع ہوتی ہے، الیپو سے شروع ہوتی ہے، اور دمشق سے شروع ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے آپ کو اس خطے کا وعدہ کیا ہوا ہے یا پٹا لکھ کے دیا ہوا ہے، تو ہم اس خواب کو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیں گے.